للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم۔ تھوڑی سی آواز زیادہ کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کی خاص کرم نوازی سے میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج سورہ نور کی مبارک گفتگو کرنے کا ایک بار یہ احسان عظیم جو اللہ نے آج ہم پہ کیا ہے، اس پہ اس کا شکر ہے۔ سورہ نور یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ خاص طور پہ اس کا نزول خواتین کے حوالے سے ہے اور اس میں خاص واقعہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے موجود ہے، جس میں بہت ساری خوبصورت سیکھنے کی، سمجھنے کی اور ہدایت کی باتیں ہیں۔ دیگر احکامات بھی اس میں موجود ہیں اور ہمارے پاس 5 دن ہیں۔ ان 5 دنوں میں ان 64 آیات کو بڑی ترتیب سے اور ایک موضوع کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت، سمجھنے کی سعادت ملے گی انشاءاللہ۔ کہہ دیجیے۔ قرآن پاک اپنی جگہ بڑا واضح ہے اور سورہ نور کے حوالے سے واضح آیات کا نزول ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ارشاد گرامی ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، کیونکہ اس میں کچھ ایسے اعلیٰ معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں جو انسان بظاہر اس میں لوگوں سے پوچھنے میں یا اس کو عام طور پہ وہ نہیں سنتا، لہذا اس لیے ان آیات کو خاص طور پہ سکھانے کا حکم دیا گیا۔ 2 صورتیں ایسی ہیں جن کو کوشش کر کے آپ اور میں اس پہ اپنی زندگی میں اس پہ عمل کریں انشاءاللہ، کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو 2 صورتیں، ایک سورہ نساء اور ایک سورہ نور، ان کو اس طرح سکھائیں جس طرح آپ انہیں ہانڈی پکانا سکھاتے ہیں، انہیں آپ گھر کے کام سکھاتے ہیں، یا آپ ان کے لیے بہت ساری کوشش کر کے تو روٹی پانی کماتے ہیں، ان کی شادی کرنے کے لیے بہت سارا آپ مال جمع کرتے ہیں، جتنی کوشش اس پہ کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ بہت تھوڑی کوشش اس سے چاہیے سورہ نساء اور سورہ نور پہ۔ یہ 2 صورتیں اپنی بیٹیوں کو جہیز کی طرح دیں اور اپنے اوپر لازم کریں کہ آپ کی بیٹی نے اسے پڑھا ہو انشاءاللہ، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قرآن میں صرف عورتوں کے حوالے سے اتری۔ تو چونکہ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کام ہے، آپ میں سے تو بہت ساروں نے آج پہلی بار سنا ہوگا کہ یہ صورت عورتوں کے حوالے سے،
کیونکہ ہم نے کبھی قرآن کی آیات کو ایسے نہ سنا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ ہمارا ذوق ہے، اور اس پہ میں کئی بار کلام کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں نسلوں کا مرض ہے۔ یہ چند سالوں کا بھی نہیں ہے کہ کل پرسوں ختم ہو جائے گا اور کچھ مہینوں میں آپ اسے ختم کر لیں گے، نہیں، یہ نسلی مرض ہے، بہت پرانا مرض۔ 2-4 نسلیں اس میں ضائع ہو چکی ہیں ہماری، جو بغیر تفسیر اور ترجمے کے قرآن پڑھنے والی نسلیں ہیں۔ اس لیے یہ بے عملی آپ کو آج نظر آتی ہے۔ اور کل مجھ سے ایک شخص بات کر رہا تھا کہ حضرت اس وقت کیوں بے عملی ہے مسلمانوں میں، مسلمان کیوں اتنے بے حس ہو گئے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا آپ صرف اس بات کو ہی یاد کر لیں کہ آپ کے والدین اور ان کے والدین کا قرآن سے کتنا تعلق تھا۔ کم از کم ہمارے والدین قرآن پڑھا کرتے تھے، آج سے آپ 20-30 سال پیچھے چلے جائیں، 40 سال پیچھے چلے جائیں، تو قرآن پڑھنے کا ایک انداز ہوتا تھا، اور خوش نصیب تھے وہ جو اس وقت بھی تفسیر پڑھتے تھے۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو واقعی قرآن کے حوالے سے لوگوں کے انداز ہوتے تھے اور قرآن کی سمجھ ہوتی تھی لوگوں کو۔ آج لوگوں کے اندر قرآن سے دوری ہے۔ تو اس سے پہلے ہی میں نے انہیں دعوت دی تھی کہ آپ تشریف لائیں، کل سورہ نور شروع ہوگی تو اس میں ضرور حاضری دیں، 4 دن 5 دن کرایہ ہم سے لے لیں لیکن آ جائیں، اور ضرور اپنی بیٹی کو لائیں، والدہ کو لائیں، بہن کو لائیں، اور انہیں سورہ نور پڑھائیں۔ تو فوراً جواب دیا، جی وہ تو ہمارے مہمان آنے والے ہیں، فلاں ہونے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے۔ میں کہا دیکھ لیں آپ نے مجھے کیا جواب دیا تھا قرآن کے حوالے سے۔ قرآن کے حوالے سے ہم اس قدر بے رحمی کا شکار ہیں قرآن کے ساتھ کہ جس کی میں لفظ شاید میرے پاس برا نہ کوئی زبان سے نکل جائے۔ تو یہ 2 صورتیں انشاءاللہ کہہ دیں کہ ہمیں اللہ توفیق دے اور ہم اس پہ پوری طرح سے کاربند رہیں، سورہ نساء اور سورہ نور کو اپنی مستورات کو پڑھایا جائے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ ابھی آپ کو سمجھ لگ جائے گی، جو ہی میں سے شروع کروں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو واقعی میری بچی کو پڑھنی چاہیے، اور اس میں تو واقعی ایسی باتیں ہیں جو میں باپ ہو کے شاید نہ بتا پاؤں، میں ماں ہو کے نہ بتا پاؤں، کیونکہ وہ باتیں ایسی ہیں آپ نہیں کر پاتے ہیں بعض اوقات، لیکن وہ بڑی ضروری ہیں۔ تو ابھی آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی پہلی 20 آیات کا آج ہم درس کریں گے انشاءاللہ، اور چونکہ اس کا موضوع ایک ہے، ایک ہی موضوع پہ ہے پہلی 20 آیتیں۔ اور آپ کے پاس نوٹس ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، ان کو دے دو یار، کم از کم پکڑائیں، کن کے پاس ہے نوٹس؟ اور میں کہہ بھی رہا تھا سارے ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، دیں ان کو یار، سب کو دیں، پکڑا دیں، کم از کم دیکھیں گے تو صحیح نا اوپر لکھا کیا ہوا ہے، دے دیں، دے دو ان کو۔ سب کو دیں۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جو ہم نے اتاری ہے اور ہم نے اس کے احکام فرض کر دیے ہیں، اور ہم نے اس میں روشن آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ بڑا خوبصورت انداز ہے اس سورت کا شروع ہونے کا، اور ایسا انداز بہت کم آپ سورتوں میں دیکھیں گے کہ اس کو شروع کرنے کا انداز اس طرح بنایا گیا کہ یہ سورت ہم نے اتاری ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے ہر حکم کو میرا حکم سمجھا جائے، اور میں نے اسے نازل کیا ہے، اور اس کے احکام ہم نے فرض کر دیے ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، ذرا سا بھی کسی قسم کا بھی ابہام نہیں، ہم نے فرض کر دی، اس کی ہر بات ہی فرض ہے، اس کا ہر حکم تم پہ فرض ہے۔ اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائی کہ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، روشن ہیں، بینات ہیں۔ جب بینات کہتے ہیں تو اس کا مطلب ایسی آیتیں ہیں جن کی وضاحت بڑی آسان ہے، واضح آیتیں ہیں، تاکہ تم یاد رکھو، تمہیں
یاد رکھنے کے لیے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے لگاؤ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں، اور اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ کنوارا مرد اور کنواری عورت کی یہاں حد بیان کی گئی کہ اگر وہ دونوں زنا کریں تو دونوں کے لیے 100 کوڑے کی سزا ہے، اور ہر صورت اس پہ عمل کیا جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس پہ عمل ہوگا، آگے میں عرض کروں گا کہ اس کی شرائط کیا ہیں، کیونکہ قرآن نے وہ بھی بیان کی ہیں۔ تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ تمہیں ان پر ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے، اور وہ سزا اندر کمرے میں نہ دی جائے کہ اندر کمرے میں اگر دے دی گئی ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، بلکہ وہ سزا ایک ایسی حالت ہو کہ اس میں مسلمانوں کا ایک پورا گروہ موجود ہو اور ان کے سامنے وہ سزا دی جائے۔ فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ فرمایا بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت سے ہی یا شرک والی عورت سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر کوئی بدکار مرد یا مشرکی، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔ فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب انسان ایسا عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی تقدیر بھی ویسے ہی بنا دیتا ہے، اور اس کی تقدیر کو بھی اسی طرح بنا دیا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوا وهم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ سنیے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، یعنی ایسا شخص ہے کہ اس نے یہ بات کر دی ہے کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ یعنی یہ جو عمل جو ہے اس نے اگر کہا ہے کہ کسی نے کیا ہے تو اسے 4 گواہ لانے پڑیں گے، 4 گواہوں کے بعد یہ سزا ہوگی۔ جو 100 کوڑے کی سزا دی گئی ہے اس کی جو عمل درآمد کی صورت ہے وہ 4 گواہوں کے ساتھ قرآن نے بیان کی۔ ایسا اس لیے ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسے کسی کو کہہ دیا کہ جی فلاں نے یہ عمل کیا ہے، تو یوں نہیں ہوگا کہ آپ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کسی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیں، کسی کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگا دیں آپ۔ تو قرآن اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ 4 گواہ پیش کرو، اور وہ 4 گواہ بھی عینی گواہ ہونے چاہیے کہ انہوں نے دیکھا ہو۔ یہ نہ ہو کہ جی میں نے سنا تھا کہ اس نے ایسا کیا ہے، میں نے سنا تھا اس نے ایسا کیا، جی سننے کی بات نہیں ہم کر رہے، عینی گواہ 4 پیش کیے جائیں، اور اگر وہ نہ لا سکے تو پھر قرآن کہہ رہا ہے اسے 80 کوڑے لگاؤ کہ اس نے ایک مسلمان مرد کی عزت کو خراب کیا، مسلمان عورت کی عزت کو خراب کیا، تاکہ مسلمان معاشرے کے اندر یہ چیز واضح رہے۔ اور آگے سزا دی کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ اگر کسی جگہ گواہی دیں گے تو وہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس نے کسی بڑی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائی تھی، اور ایک پاک دامن خاتون تھی، اس پہ اس نے الزام لگایا، تو اب قرآن کہہ رہا ہے اس کی گواہی قبول نہ کرو۔ فرمایا یہ فاسق لوگ ہیں، یہ بڑے ہی برے لوگ ہیں جو مسلمان معاشرے کے اندر ایسے الزامات لوگوں پہ لگاتے۔ آگے ارشاد فرمایا سنیے، الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد واصلحوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیں۔ وہ لوگ جو توبہ کر لیں گے، ظاہر ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ایک راستہ ہے توبہ، کہ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس کو توبہ کا راستہ دیا گیا ہے، اس پہ توبہ کرے تو اللہ بخشنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اس الزام کو یوں کر کے نہیں کیا جا سکتا کہ کسی نے کیا ہے تو بندہ فوراً بتا دے کہ ایسا کیا گیا ہے، تو اس کو اللہ نے منع فرمایا۔ آگے فرمایا سنیے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4
شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں کہ میری بیوی نے ایسا عمل کیا ہے، اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو، یعنی انہوں نے خود ہی ایسا عمل دیکھا ہے اور بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا بنا تو اس نے اس پہ الزام لگا دیا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، اور وہ گواہی بھی خود ہی دے سکتا ہے، کوئی اور اس کے قریب نہیں تھا، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے۔ وہاں 4 مرد لانے تھے، بولو 4 مرد گواہ لانے تھے، یہاں 4 قسمیں اللہ کی اٹھائے گا اور کہے گا کہ میں نے دیکھا ہے، یہ مجھ پہ اللہ کی قسم ہے کہ میں نے ایسا عمل اس کو کرتے دیکھا ہے، اپنی بیوی کے اوپر اس نے یہ بات کی۔ اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، تو یہ مان لیا جائے گا، اب سزا دی جائے گی۔ اور اسی طرح آگے فرمایا، ترجمے پہ دھیان رکھیں، اور اس عورت سے اسی طرح سزا دور ہو سکتی ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ وہ عورت آگے سے جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، وہ بھی آگے سے یہ بات کرتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، یہ جھوٹ بول رہا ہے میرا شوہر، تو اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ عورت بھی اس طرح سزا دور ہو سکتی ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، 4 مرتبہ وہ بھی اللہ کی قسم اٹھائے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خامن سچا ہے۔ یعنی اس طرح دونوں قسمیں اٹھائیں گے، اور اگر دونوں ہی کھا لیتے ہیں تو پھر قرآن اس پہ خاموش ہے۔ قرآن کہتا ہے اس پہ اب کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں نے 4 قسمیں پہلے اللہ کی اٹھائیں اور پھر یہ کہا کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت بھی ہو، تو اس کا قرآن نے ذکر کیا۔ آخر ارشاد میں، اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ توبہ قبول فرمانے والا بڑا ہی حکمت والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہم نے تمہیں یہ اصول دیے ہیں، یہ تمہارے اوپر مشقت ختم کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ تم اپنی ہی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہو گے تو پریشان رہو گے۔ ہم نے جو حل دیے ہیں انہی چیزوں کی طرف دیکھو اور ان کو استعمال کر کے اس مشکل سے نکل آؤ۔ آگے فرمایا، اب یہاں سے جو گفتگو شروع ہوتی ہے، جو آیت نمبر 10 سے جس کا آغاز ہو رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ سنیے، آیت نمبر 11 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی کہ تم میں سے ایک گرا ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جس نے اس نے کمایا، اور اس میں سے جس نے اس کے بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے، اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہماری ام المومنین، ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ، جانے کائنات، محبوب کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان مقدسہ میں اتری ہے۔ اور اب یہاں سے آیت نمبر 10 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 20 تک یہ 10 آیات ہیں جو صرف آپ کی شان مقدسہ کے اوپر آئیں، اور یہ وہ واقعہ ہے جو واقعہ افک کہلاتا ہے، اور اس کا ذکر بھی، اس کا لفظ بھی قرآن میں اسی آیت میں آیا ہے، ان الذین جاءوا بالافک۔ جو افک کا لفظ اس میں آ رہا ہے وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ بنی مستلق جب ہوا تو حضور وہاں تشریف لے گئے، تو واپسی پہ آتے ہوئے قافلے میں، چونکہ آپ کا یہ انداز ہوتا تھا، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنی کسی نہ کسی زوجہ کو اپنے ساتھ اپنے قافلے میں ضرور رکھتے تھے، اور قرآن نکالا جاتا تھا، قرآن اندازی ہوتی تھی، جن کا نام نکلتا وہ زوجہ آپ کے ساتھ جاتی تھی۔ تو اس دفعہ اس غزوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، تو آپ ساتھ تشریف لے گئیں۔ واپسی پہ آتے ہوئے
چونکہ آپ کا جو اونٹ تھا اس کے اوپر جو آپ کا جو بیٹھنے کے لیے ہودج ہوتا تھا، جس کے اندر ام المومنین تشریف رکھتی تھیں اور اس کے ارد گرد پردے ہوتے تھے، تو اس میں آپ تشریف رکھتی، تو اس میں سے آپ نکلیں اور آپ رفع حاجت کے لیے، کیونکہ قافلہ تھوڑی دیر رکا تھا، تو آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ لیکن یہ عمل کسی نے دیکھا نہیں کہ آپ جا چکی ہیں۔ ہوا اسی طرح کہ جب وہ قافلے کے جانے کا وقت ہو گیا تو قافلہ چل پڑا۔ اب وہ اٹھانے والے جو تھے اس کو، ہودج کو، انہوں نے اٹھایا اسے، تو چونکہ آپ کا جسم اقدس بڑا نازک اندام تھا، کوئی زیادہ وزنی نہیں تھا، تو انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ آپ اندر نہیں ہیں، تو انہوں نے اس کو اونٹ پہ رکھا اور اونٹ کو چلا کے تو قافلے کے ساتھ ملا لیا، یعنی قافلہ روانہ ہو گیا بغیر آپ کو لیے ہوئے۔ اور آپ جب واپس آئیں تو راستے میں آتے آتے آپ نے یہ احساس ہوا کہ آپ کا ہار جو ہے، جو آپ نے گلے میں پہنا ہوا تھا، وہ نہیں ہے، وہ شاید ٹوٹ کے کہیں گر پڑا ہے۔ تو آپ اس نیت سے کہ میں جلدی سے ہار ڈھونڈ لوں کہاں گرا ہے، تو آپ واپس چلی گئیں اور جا کے اس ہار کو ڈھونڈتی رہیں۔ قافلہ چلا گیا، ہار آپ کو مل گیا۔ آپ جب آئیں واپس اپنی جگہ پہ تو قافلہ موجود نہیں تھا، تو آپ نے ایک بڑی زبردست عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آپ وہیں بیٹھ گئیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں انہیں احساس ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی تو مجھے آواز دے گا یا کوئی نہ کوئی تو پوچھے گا میری بات، تو جب وہ اندر دیکھیں گے تو میں نہیں ملوں گی، تو پھر وہ یہیں مجھے ڈھونڈنے آئیں گے۔ تو آپ وہیں بیٹھ گئے۔ قافلہ دور نکل چکا تھا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے مقرر کردہ صحابی تھے، جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے سے کافی پیچھے رہتے تھے، 2-3 میل پیچھے چلتے تھے، تاکہ جب قافلہ جا رہا ہو تو اگر کوئی پیچھے کوئی مریض رہ گیا ہے، کوئی چیز گر گئی ہے، یا قافلے والوں کا کوئی معاملہ پیچھے ایسا ہے، تو وہ پیچھے سے وہ اس کا خیال رکھتے ہوئے آتے تھے۔ یہ حضور کی دی ہوئی ڈیوٹی تھی جو وہ سر انجام دیتے تھے۔ تو وہ 3-4 میل جو کہ پیچھے تھے، تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خاتون لیٹی ہوئی ہیں اور آپ اپنے چہرہ سے نقاب اس وقت آپ نے اترا ہوا تھا، حالانکہ حجاب کی آیتیں آ چکی تھیں، لیکن چونکہ نیند کی حالت میں تھیں تو اس لیے چہرے سے نقاب نہیں تھا۔ تو حضرت صفوان نے آپ کو پہچان لیا، کیونکہ جب حجاب کی آیتیں نہیں آئی تھیں تو اس وقت انہوں نے آپ کو دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے پہچان لیا آپ کو۔ لیکن چونکہ ام المومنین تھی تو دور سے ہی آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اونچی آواز سے، تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو آپ نے بھی پردہ فرما لیا، لیکن آپ سمجھ گئے کہ کیا معاملہ بنا ہے، تو اپنا اونٹ پیش کیا، اس پہ انہیں بٹھا لیا، خود اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور آپ ساتھ چل پڑے۔ تو ادھر بھی خبر ہو گئی کہ آپ اندر موجود نہیں ہیں، تو تھوڑی دیر میں آپ قافلے کے ساتھ آ ملی، بس اتنا یہ واقعہ ہوا۔ لیکن چونکہ منافق ہر جگہ ہوتے ہیں اور منافقوں کا ٹولہ مدینہ میں بہت سرگرم تھا، اور ان کا جو سرخیل تھا یا ان کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا۔ اسے جب یہ خبر ملی تو اس نے باقاعدہ اس پہ جو ہے وہ ایک بڑا ہی ایک ایسا لفظ جو کہ اس وقت مناسب نہیں کہ میں بول پاؤں، وہ آپ کی شان میں بول دیا اور آپ کی ذات کریمہ پہ تہمت لگا دی گئی۔ کیسا معاملہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑا یہ طوفان تھا جو مدینہ میں اٹھا۔ خیر آپ چونکہ اندر اپنے اس ہودج میں تھیں، آپ کو علم ہی نہ ہوا، آپ اتریں اور آپ اپنے گھر تشریف لے گئیں، کسی کو پتہ نہ چلا۔ گھر گئیں تو آپ فرماتی ہیں کہ میں گھر جا کے تو طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئی، تو فرماتی ہیں کہ 1 مہینہ تک میں گھر بیمار رہی، لیکن اس مہینے میں حضور آتے تھے، لیکن آ کے آپ میری طرف التفات بہت کم فرماتے، صرف اتنا پوچھتے تمہاری طبیعت کیسی ہے، اور بس اتنا سا پوچھ کے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے تو آپ چلے جاتے۔ میں حیران ہوتی کہ آپ اچانک آپ کا رویہ کیوں بدل گیا ہے، لیکن چونکہ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ اصل میں کیا ہے اور باہر کیا باتیں میرے بارے میں ہو رہی، تو آپ نے حیرانی کا اظہار کیا۔ لیکن ایک دن آپ کو آپ کی کسی سہیلی کے راستے سے یہ علم ہو گیا کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ باتیں فرما رہے ہیں، یہ باتیں ہو رہی، بس وہ وقت تھا کہ آپ اور زیادہ بیمار ہو گئے۔
اور پھر اتنا رونا کہ ساری ساری رات رونے میں گزر جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حوصلہ دیا، آپ کی والدہ نے بھی دیا، لیکن شدید تکلیف ہوئی کہ میرے بارے میں اتنا بڑا طوفان اٹھا ہوا اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے بارے میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں یہاں رکتا ہوں اور ایک بات کرتا ہوں کہ اتنی بڑی ایک آزمائش جو اہل بیت کے اوپر آئی، نبی کے گھرانے کے اوپر آئی، اور یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا، جس کا ذکر قرآن 10 آیات میں کرے اور قرآن کے سینے پہ 10 آیات کا نزول ہو، یہ واقعی بہت سینسٹیو ایشو تھا۔ تو اس کو کس طرح سے پیش کیا گیا؟ ایک تو اللہ نے قرآن میں بڑے سادہ الفاظ میں یہ کہا کہ وہ بہت ہی برا بہتان لائے تم میں سے ایک جماعت، بہت ہی برا بہتان لگا دیا، بغیر سوچے سمجھے بات کر دی گئی۔ اور جیسے پیچھے پوری گراؤنڈ قرآن نے بنائی ہے کہ اگر کوئی ایسا الزام کسی پہ لگائے گا تو کتنے مرد لائے گا؟ بولیے، 4 مرد لائے گا، اور وہ بھی عینی گواہ لائے گا۔ اگر کسی نے ایسی بات کر دی ہے تو اب 4 مردوں کے ساتھ آئے اور پھر بات کرے کہ یہ 4 بھی میرے ساتھ ہیں، میں بھی ہوں، ہم 5 نے یہ عمل ہوتے دیکھا ہے۔ پیچھے پوری گراؤنڈ بنائی ہے، اور پھر کہا کہ یہ اتنا بڑا بہتان لگایا گیا، ایک جماعت نے لگا دیا۔ لیکن حضرت عائشہ کو تسلی جن لفظوں سے دی گئی ہے، میں اس پہ قربان جاؤں۔ فرمایا اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ جو تمہارے اوپر وقتی معاملہ بنا ہے یہ کل کو تمہارے لیے بہت بڑی عزت کا سبب بھی بننے والا ہے۔ اسے اپنے لیے برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بات، اس سے اچھی تسلی نہیں دی جا سکتی کہ اللہ نے اپنے نبی کی بارگاہ کی عزت کو بھی بچا لیا اور ساتھ قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک بہت اعلیٰ نصیحت بھی فرما دی کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے تو اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہو گیا۔ کیا بہتر ہو گیا؟ وہ جتنے بھی نیگیٹو، جتنے بھی برے لوگ تھے وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، جو تمہارے ساتھ بڑی محبت سے بیٹھتے تھے، بڑے پیار سے بیٹھتے تھے اور انہیں تمہارے قریب رہنا اچھا لگتا تھا، لیکن آج ان کی باتیں تمہیں بتائیں گی کہ وہ تمہارے ساتھ کیسے تھے۔ وہ منافقین کا ٹولہ کھل کے باہر نکل آئے گا۔ لہذا بتاؤ بہتر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو نا۔ پہلے وہ چھپے ہوئے تھے، تمہیں علم ہی نہیں تھا کہ یہ تو تمہارے لیے جو ہے وہ آستین کے سانپ ہیں، اب تمہارے سامنے آ گئے، تمہارے لیے بہتر ہو گیا۔ اللہ تو خیر یہاں پھر معاملہ کچھ ایسا تھا، کیونکہ حضور اسلام کی آپ کی وہ زوجہ ہیں تو آپ نے تو اس پہ کوئی کلام نہیں کیا، آپ خاموش رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی کلام نہیں کر رہے، آپ بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ کی تو بیٹی ہیں، تو دونوں خاموش ہو گئے۔ کیونکہ اگر آپ بات کرتے، لوگ کہتے باپ بیٹی کے حق میں بول رہے، چپ رہے، اور حضور اسلام اگر کلام کرتے تو لوگ کہتے شوہر اپنی بیوی کے حق میں بول رہے، آپ بھی خاموش ہو گئے۔ تو یوں ایسا معاملہ بن گیا کہ نہ ادھر سے کوئی بات آ رہی ہے نہ حضور کی طرف سے کوئی بات آ رہی۔ تو اب اس پہ مسلمانوں میں اور زیادہ تشویش پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ یہ معاملہ سلجھے گا کیسے، کون سلجھائے گا اسے؟ کیونکہ اگر حضور بولتے ہیں تو آپ بیوی کی طرفداری کرتے ہیں، اور حضرت صدیق بولتے ہیں تو بیٹی کی طرفداری ہوتی ہے، تو معاملہ کسی طرح سلجھ نہیں رہا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ بتائیں اس میں آپ کی رائے کیا ہے۔ ابھی وہ دن چل رہے تھے، یہ تقریباً 2 مہینے یہ وقت رہا ہے۔ کتنے مہینے؟ ہم 2 دن نہیں برداشت کرتے۔ کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے 2 دن میں ہی ہر شے جو ہے نا اڑا کے ختم کر کے چلے جاتے ہیں کہیں۔ 2 مہینے خاندان نبوت نے صبر کیا ہے۔ تو حضرت عمر سے کسی نے پوچھا آپ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو میری بات سنو، جس نبی کے جسم پہ ایک مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی کہ وہ نجاست والی ہے، تو اس نبی کو اللہ ایسی بیوی کیسے دے سکتا ہے؟ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ جو معاملہ ہے میں نے جانتا، لیکن حضور کو ایسی بیوی نہیں دے سکتا، بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سن لیں۔ آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نبی کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، کہ اللہ اپنے نبی کی
بے ادبی برداشت نہیں کرتا کہ سایہ زمین پہ آ جائے، کسی کا پاؤں آ جائے گا، تو بتاؤ اس نبی کو کوئی ایسی بیوی دے سکتا تھا اللہ؟ تو حضرت عثمان غنی نے بھی اپنی انٹری کروا دی. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ لفظ سنو ذرا. بات یہ ہے کہ آزمائش ہو رہی تھی، بات یہ ہے کہ اب لوگوں کے وہ جو اندر کے الفاظ ہیں وہ باہر آ رہے ہیں، وہ محبت کے انداز نظر آ رہے ہیں. اللہ. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے، کیا خیال ہے آپ کا، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. آپ نے فرمایا کہ میں نے جب سے حضور کو دیکھا ہے میں نے سوائے پاکیزگی کے کچھ بھی نہیں دیکھا. تو لہٰذا میرے لیے کوئی لفظ بھی نہیں ہے کہ میں ان کی پاکیزگی کو بیان کر سکوں، جس کی پاکیزگی خود خدا بیان کرتا ہو. تو لہٰذا لوگوں نے اپنے اپنے الفاظ بیان کیے. یہ چاروں خلفاء حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تو خاموش تھے، آپ نے تو کوئی بات ہی نہ کی، کیونکہ آپ کی خاموشی ہی جواب تھا. خاموشی سب سے بہترین جواب. کیا میں نے کہا؟ سب سے بہترین جواب خاموشی، چپ رہے آپ. اور باقی تینوں خلفاء نے اپنی اپنی بات کر دی. اسی طرح دیگر صحابہ بھی جس کو علم تھا وہ سارے جو ہے وہ اس حوالے سے بات. 3 گروہ بن گئے صحابہ کے، 3 گروہ. پہلا گروہ وہ تھا جو اس بات پہ یقین کر گیا، اور وہ کچھ لوگ تھے جو منافقین کے ساتھ ملے. دوسرا گروہ وہ تھا جو تذبذب کا شکار تھا، چپ رہا، اس نے کوئی بات نہیں کی. حضرت ابوبکر نہیں، دیگر صحابہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ چپ رہے، نہ انہوں نے ہاں کی نہ کی. تیسرا گروہ وہ تھا جو کھل کے حضور کی حمایت کے لیے باہر آ گیا، اور کھل کے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بات کریں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم اس پہ قطعاً بات نہیں سن سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہماری سوچ میں بھی یہ بات آ سکتی. اللہ. تو اس طرح یہ ایک بہت بڑا آزمائش کا سلسلہ چل نکلا جو 2 مہینے تک رہا. اور اللہ والوں کے ایسے معاملات یقیناً لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں. انہیں نہ پہلے کبھی کوئی فرق پڑا ہے، نہ بعد میں پڑتا ہے، نہ کبھی پڑھنے والا ہے. ان کے ساتھ والوں کے ایمان ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ والوں کے ایمانوں کی جلا اور روشنی نظر آتی ہے کہ وہ کتنی جلا والے لوگ ہیں. بس اور کچھ نہیں. یہ صرف وقتی چیز ہوتی ہے، ایک وقتی انداز ہوتا ہے، ایک وقتی معاملہ ہوتا ہے. اور ہم تو اس سے گزرے ہوئے ہیں، ہماری تو اس میں ٹریننگ ہوئی ہے، ہم نے تو یہ وقت دیکھا ہے. اور بے شمار بے وقوف ایسے وقت میں پھر سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا وہ جملہ بولیں گے یا ایسی کوئی بات کریں گے تو شاید کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا کوئی معاملہ بنا ہوگا تو ہوا. نہیں، ایسا کچھ نہیں. وہ وقت بعد میں اتنا سخت ہو کے آتا ہے، اتنا سخت ہو کے ان کے اوپر آ پڑتا ہے کہ پھر معافی بھی مانگتے رہتے تو معافی بھی نہیں اللہ دیتا، پھر نہیں اللہ معاف کرتا. اس لیے کہ وہ وقت تھا جب تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کا تھا، اس وقت تم نے اس جماعت کے ساتھ دغا کیا، اس جماعت کے ساتھ تم نے بہت بڑا ظلم کیا. کیا اتنا ایمان تمہارا کچا تھا؟ کیا اتنی ایمان کی حالت تھی؟ اب دیکھیں حضور اسلام سامنے ہیں، سامنے اللہ کا محبوب ہے، سارا کچھ سامنے، مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، اس کے باوجود لوگوں کے معاملات آگے پیچھے ہو گئے. اور کچھ صحابہ نے ایسی بات کی جس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، ثناخان رسول، ان کا نام بھی اسی میں. حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہوئے، اور دیگر بھی، میں نام نہیں مناسب سمجھتا. تو یہ صرف ایک وقتی چیز تھی. بعد میں انہوں نے توبہ بھی کی، انہوں نے توبہ کر لی، اور انہوں نے بعد میں معافی بھی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی. جب قرآن کی آیات اتنی حضرت عائشہ کی تطہیر میں، پیغام سناتی ہے یہی آیا ہے تطہیر، عزت ساری میرے آقا کے گھرانے کے لیے. ساری عزتوں کا مالک میرے نبی کا گھرانہ ہی تو ہے، اور عزتیں ہیں کن کے لیے مجھے بتاؤ؟ اگر آپ عزتوں کے مالک سمجھتے ہیں تو میرے نبی کے گھر والے عزت والے، اور کہاں سے عزتیں ساری آپ کے گھرانے سے تو نکلی ہیں. اللہ. تو لہٰذا یہ معاملہ جب بن گیا، اور اس طرح پھر معاملہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری حالت اس طرح تھی
کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اور شدید میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور حضور بھی میرے پاس آتے تو زیادہ التفات نہ کرتے اور آپ بھی اٹھ کے چلے جاتے۔ تو میں یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی خوبصورت بات رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ آپ کو حضور نے جب بلا کے پوچھا تھا کہ علی تمہارا کیا خیال ہے، اور صرف آپ کو بلایا اور بلایا، کہا علی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضور معاملہ سادہ سا ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ان کی جو گھر میں ملازمہ ہے نا، آپ ان سے بات کریں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی ملازمہ تھیں، لونڈی تھیں، خادمہ تھیں، حضور انہیں بلائیں آپ، کیونکہ گھر کی ملازمہ ہر شے جانتی ہے، اسے ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ انہیں بلائیں کہ کیا انہوں نے کبھی ایسا کچھ دیکھا ہو معاملہ۔ تو حضرت بریرہ کو بلایا تو انہوں نے جب حضور نے جب پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے، تو حضرت بریرہ فرمانے لگے حضور خدا کی قسم میں نے اما عائشہ میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں دیکھی۔ تو حضرت علی فرمانے لگے حضور اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہے، لہٰذا آپ تسلی رکھیں، اب بالکل آسانی ہوگی۔ اب ایک ہی حل ہے، پھر آپ کی زبان سے وہ جملے نکلے، اب ایک ہی حل ہے کہ یہ معاملہ اللہ ہی سلجھا سکتا ہے، اب اللہ ہی ہے جو اس کو سلجھائے، کیونکہ اور کوئی حل نہیں۔ ادھر سے بھی گواہی لے لی، لوگوں نے بھی کہہ دیا، اب اللہ کی بارگاہ سے عرض ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہاں بڑی اچھی بات اپنے لیے فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں مجھے بھی یہی علم تھا کہ اب سوائے اللہ کے اور میرا کوئی بھی نہیں، اور اب اللہ ہی ہے جو میری مدد فرمائے گا، کیونکہ حضور میرے حق میں بولتے ہیں لوگ سنیں گے نہیں، میرا باپ بولتا ہے لوگ سنیں گے نہیں، اب اللہ ہی ہے جو میری برات کا اعلان کرے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہوگا، میں تو صرف یہ سوچ رہی تھی کہ شاید حضور کو خواب میں اللہ دکھا دے گا کہ اصل معاملہ کیا بنا، خواب آ جائے گا اور اس خواب سے آپ مجھے بتائیں گے کہ اللہ نے مجھے آگاہ کر دیا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ میرے حق میں قرآن کی آیتوں کا نزول فرما دے، قرآن کی آیتوں یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ تو آپ فرماتی ہیں مجھے یہ نہیں تھا، اتنی نہیں کرم نوازی کی امید تھی، ہاں اتنی تھی کہ مجھے حضور کا کہ آپ کا خواب کوئی آئے گا آپ کو اور اس طرح ہوگا، لیکن قرآن اتر آئے گا میرے لیے، یہ تو میرے لیے حد ہو گئی۔ فرمایا کہ میں ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی اور میرا سر درد سے پٹا جا رہا تھا کہ حضور اسلام تشریف لے آئے، اور آپ کے چہرے پہ ایک بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی، اور آپ نے مجھے آ کے فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے حق میں اللہ نے برات نازل فرمائی۔ اور پھر حضور نے ان آیات کی جب تلاوت فرمائی تو آپ فرماتی ہیں میں اٹھی اور میں نے اسی جگہ زمین پہ سجدہ کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کہ مولا تو ہی ہے جس نے میری برات نازل کی اور میرے اس معاملے کو حل کیا ہے، ورنہ میرے اندر نہ سکت تھی، نہ کوئی اور ایسا کر سکتا تھا اللہ۔ تو اب یہاں سے آگے جب قرآن کہتا ہے سنیے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو کہ چونکہ آپ کی ذات اقدس میں جو خوبیاں ہیں، میں یہاں توجہ چاہوں گا، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے اندر اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، وہ چونکہ ایک بڑی ہی بے مثال خاتون کی خوبیاں ہیں، یعنی اصل میں جو آپ یوں سمجھ لیں، میں اگر بول دوں یہ لفظ کہ سپر وومن کا لفظ کسی کے لیے اگر بولا جا سکتا ہے تو وہ حضرت عائشہ کے لیے ہی بولا جا سکتا ہے، اور ایک ایسی خاتون جسے واقعی ہیرو کہنا چاہیے پورے اسلام کا، اور آئیڈیل ترین لائف اگر کوئی دیکھنی ہو، پریکٹیکلی، تھیوریٹیکلی، اسپرچولی، ہر لحاظ سے، تو سیدہ عائشہ کے علاوہ آپ کو کوئی نام نظر نہیں آئے گا۔ بہت زیادہ خوبیاں رکھتی تھی، لاکھوں خوبیاں ہیں آپ کی، علماء نے لاکھوں کا لفظ لکھا ہے کہ آپ انہیں لکھتے جائیں تو خوبیاں ختم نہ ہو، اتنی خوبیاں۔ مثلا میں چند ایک کا اشارہ کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ نے آپ کو حضور الاسلام کے ساتھ جب عقد کا معاملہ دیا تو آپ تمام ازواج میں سے کمواری ہیں، باقی آپ کی جو 10 ازواج ہیں، حضور نے 11 نکاح فرمائے، تو 10 ازواج جو ہیں وہ یا طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں، صرف ایک کمواری اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ دوسرا، آپ قرآن پاک کی پہلی مفسرہ خاتون ہیں،
پہلی تفسیر عورتوں میں جس شخصیت کو حاصل ہے کرنے کی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبردست مبلغہ تھی، بات کرنے کا ایسا سلیقہ رکھتی تھیں، گفتگو اس طرح کرتی تھیں کہ بڑے بڑے مردوں کو مات کر جاتی تھیں، مفسرہ، مبلغہ۔ پھر اللہ نے ایسا اعلیٰ انداز دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حریر کے اندر، ریشم کے اندر، حریر ایک بڑے اعلیٰ قسم کی ریشم کو کہتے ہیں، جو ریشم میں بہت بلند درجے کی ریشم ہوتی ہے، اسے حریر کہتے ہیں، اس کے اندر لپیٹ کر آپ کی تصویر مبارک لائے اور حضور کو دکھائی اور فرمایا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں زوجہ ہیں۔ کہاں بولی؟ دنیا اور آخرت، یہ آپ کی زوجہ ہے۔ تو فرمایا مجھے اس طرح آپ کی تصویر دکھائی گئی پہلے، اور پھر آپ کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ آپ کے سینہ مبارک پہ حضور کا سر تھا جب حضور کا وصال ہوا، اور گود مبارک میں سر تھا۔ پھر آپ کے بستر کے اوپر وحی نازل ہو جاتی تھی جو کہ کسی اور زوجہ کو نصیب نہیں، آپ کے بستر مبارک کے اوپر قرآن کا نزول ہوتا تھا۔ اللہ، پھر اللہ نے ایسا اعلیٰ موقع دیا کہ وہ جو روزہ جس میں آپ تشریف فرما ہیں وہ حضرت عائشہ کا کمرہ ہے، وہ آپ کا حجرہ ہے جس میں آپ کی قبر انور ہے، اور جو مرجع خلائق ہے، پوری دنیا کا مرکز ہے، محور ہے، کائنات کا مرکز و محور، کعبے سے بھی بلند جگہ ہے، گنبد خضرا، وہ جس کے اوپر بنا ہوا ہے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ نے کیسی اعلیٰ خوبیوں سے متصف فرمایا، کیسی اعلیٰ برکتوں سے آپ کو متصف۔ پھر نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی میں، حضور کی زندگی میں آپ کے ساتھ جس طرح سے آپ نے ساتھ دیا، جس طرح سے آپ نے محبت فرمائی، جس طرح سے آپ نے وفا کی، اس کا تو ایک چیپٹر ہی علیحدہ ہے۔ جب آپ وصال کر گئے تو اس کے بعد آپ کا جو شخصیت کا نیا رخ لوگوں نے دیکھا وہ کسی طور بھی بلانے کے قابل نہیں ہے، کہ وصال کے بعد جو عائشہ رضی اللہ عنہا کھل کے سامنے آئی لوگوں کے اور بتایا کہ میں نے حضور سے کیا کیا سیکھا ہے، اور کس طرح آپ نے پھر دین اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی، اور حضور الاسلام کی وہ پرائیویٹ لائف جو کبھی بھی باہر نہیں آنی تھی، جن کو کوئی بیان کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتا تھا، حضرت عائشہ نے وہ ساری گھر کی زندگی حضور کی بیان فرمائی کہ حضور گھر میں یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، یہ بولتے تھے، اس طرح آپ کا انداز ہوتا۔ یہ ساری گفتگو آپ نے دنیا کو بتائی، اور کچھ بڑے ہی سیکرٹ معاملات جو بڑے گجھے اندر سے، جیسے میں نے اس دن سید آپ کا ارشاد گرامی سورہ کوثر کے اندر میں نے عرض کیا کہ آپ نے کیا خوبصورت انداز دیا کہ اگر تمہارا دل کرتا ہے کوثر کے پانی کی آواز سننے کو تو اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالو، تمہیں کوثر کے پانی کی آواز آئے گی۔ کوئی بتاتا ہے یہ بات؟ یہ کیسے راز تھے جو آپ کے سینے میں اللہ نے عطا کی۔ اللہ، پھر حضور الاسلام سے آپ نے معراج کی باتیں پوچھی جو کوئی بھی نہیں پوچھ سکا، وہ پوچھی۔ فرمایا مجھے نہیں یہ جنت دوزخ نہ بتائیے، جنت دوزخ آپ صحابہ کو بتائیے، مجھے وہ بتائیے جو اللہ نے آپ سے باتیں کی۔ فرمایا یہ مشکل ہو جائے گا، میں نہیں جانتی، مجھے وہ میں نے سننی وہ ہیں، مجھے اللہ کی بارگاہ کی باتیں سنائیں جو اللہ نے آپ سے کی تھی۔ تو کیا بات ہے، وہ باتیں بھی حضور کو بتائیں، حضور نے بتائیں آپ۔ تو اس طرح پورا ایک پیکج جو آپ کا ایک سیرت کا ہے، اور پھر عرفات کے میدان میں جا کے خیمہ لگا لینا اور وہاں جا کے لوگوں کو آوازیں دینا، خادم باہر کھڑا کر دینا اور یہ کہنا کہ آؤ مجھ سے حج کے مسئلے سیکھو، آؤ میں سکھاتی ہوں، آؤ میں بیٹھی ہوں، اور بتاؤ کسی کو کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا ہے میں حاضر ہوں۔ چھپ کے کمرے میں جا کے عبادت نہیں کرتی تھی، نبی کے دین کو بچانے کے لیے باہر نکلا کرتی اور دین کی خدمت کرتی۔ کیا شان ہے آپ کی، کیا اسوہ ہے آپ کا، کیا اعلیٰ گریٹنس ہے، کسی کا خوف ڈر نہیں ہوتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ اس طرح کا انداز اختیار کیا، جنگ جمل میں آپ باقاعدہ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو کے جہاد بھی کرتی رہیں، جہاد بھی کیا اور وہاں بھی جا کے جنگ لڑی، اور اسلام کے لیے جس لیول پہ آپ کو جانا پڑا آپ گئیں۔ جو ہے وہ ایک ایسی عورت کا تصور نہیں ہے جو صرف جو ہے وہ روٹی پانی اور بیٹھ کے بچے پال کے تو فوت ہو کے چلی گئی، یہ کوئی تصور نہیں، اس طرح کا کوئی انداز نہیں ہے۔
آپ ایسی مبلغہ ہیں، ایسی اعلیٰ مثال قائم کر گئی ہیں کہ جو قیامت تک کی عورتوں کے لیے بہت بڑی تسلی ہے، بہت بڑی تسلی ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں اس کے لیے۔ اگر وہ اللہ کی بارگاہ کی برکتیں لینا چاہے تو اس کے لیے حضرت عائشہ کا بہت بڑا ماڈل اس کے سامنے ہے، اور کسی بھی جگہ آپ کو کوٹ کر سکتی ہے کہ جس طرح وہ کر رہی تھی میں بھی کر رہی ہوں، مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں ان کا پیار، ان کی محبت والی ہوں، تو میں بھی ویسے کروں۔ اللہ، تو چونکہ آج وہ جذبہ نہ رہا، وہ بات نہ رہی، اور کیا میں عرض کروں اب کہ بلکہ میں تو اکثر اپنی کلاس میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ تم لوگ نہ صرف انڈا پراٹھا بنایا کرو اور تمہارا کوئی کام نہیں زندگی میں، اور یہ تو سارے کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں۔ تو اگر آپ بننا چاہیں تو آپ کے سامنے اللہ نے حضور کی زوجہ کی مثال رکھ دی ہوئی، اور ان کی شان میں آگے دیکھیے کتنی خوبصورت باتیں اتری ہیں۔ دیکھیے کیا خوبصورت بات کی، کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تم نے اگر ایسا معاملہ بن گیا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ نیک گمان کرتے، نیک گمان کرتے۔ سنو، اگر کسی کے بارے میں ایسی بات پتہ چلے کبھی بھی برا گمان نہ کرنا، انشاءاللہ کہنا کوئی مسئلہ ہوگا یار، مجھے پتہ نہیں ہے، ڈیٹیل میں نہیں جانتا، اور میں شاید اس کو سمجھ نہیں پایا ہوں، معاملہ نہیں میرے سامنے، لیکن اللہ کرے کہ معاملہ بہتر ہی ہو۔ نہیں کچھ ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں۔ نیک گمان کرو، نیک اپنے اندر بات رکھو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے کیوں نیک گمان نہیں کیا؟ اگر تمہارے سامنے وہ بات آئی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم نیک گمان رکھتے، اور نیک گمان کیوں نہ رکھتے؟ حضور کے گھر کی بات ہو رہی، آپ کے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے، تو نیک گمان کیوں نہ رکھا؟ فرمایا یہ تو بہت بڑا تم نے ظلم کر دیا کہ نیک گمان رکھتے، نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے۔ کہا کیوں نہیں بولے تم، یہ تم نے گواہی کیوں نہیں دی؟ ڈائریکٹ صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے کہ کیوں گواہی نہیں دی ہے آپ نے، کھلم کھلا بہتان ہے یہ، ایسا کیوں نہیں بولے؟ اور اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک صرف جھوٹے ہیں۔ فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں سوال کیا کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ 4 گواہوں کی ضرورت ہے؟ تو جس نے بھی ایسی بات کی تھی اسے پوچھا کیوں نہیں تم لوگوں نے کہ 4 گواہ ہیں تمہارے پاس، کیوں نہیں بات کی؟ اور آگے دیکھیے کہ اللہ، اب دیکھیے انداز کیسا ہے۔ ایک طرف ان کا پہلے ان کی برات نازل کر دی ہے کہ نہیں پریشان نہیں ہونا ہے، ایسے معاملات اگر پیش بھی آ جائیں تو اللہ بڑا کر دے گا، تمہاری عزت بڑھا دے گا، تسلی رکھو۔ اب اللہ ان کی طرف ہو گیا ہے جو ایسے لوگ تھے، اور ان سے خطاب کر رہا ہے۔ دیکھیے اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ فرمایا یہ تو میرا نبی ہے تمہارے پاس جو میں نے تم پہ کرم کر دیا، اگر اللہ کا تم پہ فضل و کرم نہ ہوتا تو عذاب بڑا پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی باتوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جن کی مطلق تمہیں خبر نہ تھی۔ گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ کہا تم ہلکا لیتے رہے اس بات کو، اور تمہیں اس بات کو منہ سے نکال رہے ہو جس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے؟ کیا دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے یہ ہوتے ہوئے؟ تو کیوں پھر تم نے اس کی بات کی، کیوں آپ نے اس طرف رجحان کیا؟ یہاں یہ حال ہے کہ چوتھے محلے کو بات ہوئی ہوتی ہے، چوتھے محلے، یہاں گھر میں بیٹھ کے سوچتے ہیں ہاں ہویا ہی ہوئے گا، ہاں کیتا ہی ہوئے گا، ہاں دور ہی بڑا خراب ہے، ہاں کیتا ہی۔ بھئی آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، چوتھے محلے بات ہو رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ نیک گمان رکھیں۔ تمہیں خبر ہے کہ اندر معاملہ کیا تھا؟ ہو سکتا ہے کان پٹی پہ پسٹل رکھ کے کس نے کرایا ہو سکتا ہے شراب اس لیے پلائی گئی ہو کہ ڈاکٹر نے کہا ہو، نہیں فلاں ہو گیا جی برا کام، اس قدر بڑا ظلم ہے۔ آگے دیکھیے تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں، یا اللہ تو پاک ہے۔ اللہ سکھا رہا ہے، لفظ سکھا رہا ہے کہ یہ لفظ بولا کرو اگر کوئی ایسی بات کرے تو یہ لفظ بولا کرو۔ یہ مرض عورتوں میں اتنا زیادہ ہے، مردوں کے اندر بھی ہے، لیکن عورتیں عالمان والحفیظ،
اوہ ہوئے ہوئے، یعنی وہ اتنا بدلہ لیتی ہیں کسی کے بارے میں. یہ بات سنی ہے نا کسی کے بارے میں، 10 بندوں کو کم از کم 1 سیکنڈ میں بتانا ضروری سمجھیں گی. کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی اس کی آپ نے کسی سے پوچھا نہیں، کوئی آپ نے اس کی پوری طرح سے چھان پٹک نہیں کی. 20 بندوں کو کیوں بتایا آپ نے؟ کیوں آپ نے لفظ آگے پھیلائے؟ آپ کو پتا تھا معاملہ کیا ہے؟ نہیں پتا تھا، کیوں بتایا؟ اتنا مرض ہے ان کے اندر. بہو کی بات بتائیں گی، ساس کی سناتی جائیں گی، بے شمار قسم کے ایسے عیب جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے اندر کیا کیا ہے، وہ خود ہی بنو کے آگے بتاتی جائیں گی. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا، کیا میں ایسی بات منہ سے نکالنے بھی لائق نہیں؟ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے. ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو. فرمایا میری اللہ نصیحت کر رہا ہے، نہ رسول کر رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے لفظ اترے کہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ ایسا کام کبھی نہ کرنا، کبھی بھی کسی کا عیب آگے نہ بتانا. اگر اسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کے عیب کھولنا شروع کر دو گے تو اللہ تمہیں 7 کمروں کے پیچھے بھی تمہارا عیب کھول دے گا. اگر تم لوگوں کے عیبوں کو کھولو گے تو تمہارا عیب 7 کمروں کے پیچھے بھی چھپا ہوگا، اللہ نہیں چھوڑے گا اسے بازار میں لائے گا، چوک میں لے آئے گا، حالانکہ تو 7 کمروں کے پیچھے اس عیب کے اندر تھے. تو اس سے بچو انشاءاللہ کہو، اپنی عادت بناؤ. اور جہاں کہیں پتہ چلے پازیٹیو، اور نہیں یار میرے کو تو 4 گواہ بھی کوئی نہیں. سب سے بڑی بات کیا بولو، 4 گواہی نہیں، تو میں کس منہ سے یہ بات کروں؟ کس منہ سے کروں گا تو اللہ کی بارگاہ کا بھی جھوٹا، رسول کا بھی جھوٹا، قرآن کا بھی جھوٹا ہو جاؤں گا. میرے پاس تو شاید کوئی نہیں. اور اتنی یقین سے بات کرتے ہیں جیسے خود وہاں موجود تھے، حالانکہ آپ نہیں تھے وہاں اور نہ آپ کے پاس 4 گواہ. تو کہا کہ پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا. اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. فرمایا یہ بے حیائی پھیلانا ہے. دیکھو نا، ایک چیز کی آپ کو خبر ہی نہیں تھی، اس سے لوگوں کے ذہن تو خراب کر دیا آپ نے. بے حیائی تو پھیل گئی، یہی تو روکنا تھا، اسی کو تو روکنا تھا. تو آپ نے بات کر کے آگے پھیلا دی لوگوں میں، بے حیائی پھیل گئی. اور اسی طرح جتنے بھی ایسے ٹی وی کمرشلز ہوتے ہیں، ایڈز ہوتے ہیں جن کے اندر عورتیں اس طرح سے ایڈز میں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو دکھا کے آج تو ہر کوئی ایڈ مکمل نہیں ہوتی جب تک عورت کا وجود نہ آ جائے. مطلب وہ ایڈ ہی نہیں ہے جس کے اندر عورت کا وجود نہیں. تو اللہ فرما رہا ہے یہ بے حیائی پھیلانے والے کے جو آرزو مند ہیں مسلمانوں کے اندر، دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. مجھے سارا پتا. اور آگے آخر میں پھر بات کر دی اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ بڑا شفقت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. اللہ بڑی مہربانی کر. تو یہ 20 آیات میں نے ابھی آج آپ کے سامنے رکھی ہیں اور ابھی ڈیٹیل میں کچھ چیزیں اور بھی آنے والی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ گفتگو جو کہ ہماری اماں جان کے حوالے سے تھی، ہماری ماں کے حوالے سے تھی، اور ایسی اعلیٰ جس کی ماں ہو، مل کے کہو نا سبحان اللہ، جس کی بارات میں قرآن اترتا ہو. اچھا ایک بات کروں، ہم یقیناً ان کے بچے ہیں، وہ ہماری ماں ہیں. حضور ہمارے لیے والد کی جگہ ہے اور وہ ہماری ماں ہیں. تو جس کی ماں اتنی عظیم ہو نا تو بچے نالائق بھی ہو تو چل جاتے ہیں. چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں؟ جب ماں بڑی پڑھی لکھی ہو نا تو بچے نالائق بھی چل جاتے ہیں. تو ہم ایسی ماں کے بچے ہیں جو اتنی لائق ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی برکتوں والی ہے کہ اس کے لیے قرآن کی آیات اتری ہیں اور قرآن ان کے لیے برات کے الفاظ اتارتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان کی سچی محبت عطا فرمائے. اور آپ جب مدینہ شریف جائیں تو ان کی قبر پہ جب آپ حاضری دیں گے تو اس دن آپ کو اور مزہ آئے گا اور محبت محسوس ہوگی، کیونکہ آپ کی قبر انور جنت البقیع میں کھلے آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے. اور جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں اپنے حجرے کی وہ ساری حضرت عمر کو اور حضرت ابوبکر کو دے کے آئی ہیں. کیسی میری ماں نے خیرات کی ہے، کیسا صدقہ دیا ہے، کیسا آپ نے خرچ کیا ہے.
کہ وہ ٹھنڈی وہ قبر کی وہ خوبصورت جنت کی فضائیں چھوڑ چھاڑ کے خود اپنی قبر جنت البقیع میں بنائیے، کوئی بات نہیں، میرا حجرہ آپ لے لیں۔ تو کیسا اعلیٰ میری ماں کا کردار۔ اللہ ہمیں ایسی مائیں دے دے، آمین کہہ دو۔ اللہ ہمیں ایسی عورتیں دے دے، حضرت عائشہ کی سیرت میں جو ڈھلی ہوں، ہمیں ایسی بیٹیاں اللہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج سورہ نور کی پہلی 20 آیات تک درس اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین۔ بڑی محبت سے چند آیات پیش کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ مولا یہ بڑی احتیاط سے، بڑے ادبانہ الفاظ سے یہ مولا بڑا سینسٹیو موضوع پیش کیا گیا، اگر کوئی خلاف ادب بات ہوئی تو اسے معاف کیا جائے۔ مولا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس عظیم موضوع کو اس طرح پیش کر سکیں جس طرح تو قرآن میں لکھ چکا ہے، لیکن مولا ہم اپنی ماں کی محبت میں سے چند کلمات پیش کر چکے ہیں، ان کے پیار کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مولا ان لفظوں کو قبول فرما لے، ان کو قبول کر لے، اور ہماری ماں کو آج ہماری خبر ملے کہ ہمارے بچوں نے ان کے لیے عزت کے لفظ بولے ہیں اور انہوں نے بھی آپ کی عزت اور محبت کی بات کی ہے۔ مولا ہماری ماں کو خبر دے کہ ان سے بڑا پیار ہے، ان سے بڑی محبت ہے، اور کل حشر کے دن ہم ان کے پرچم کے سائے کے نیچے آنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کی محبت اور پیار کا اور عشق کا ایک چھوٹا سا مولا قطرہ چاہتے ہیں، ہمیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین سورہ نور کی یہ برکتیں مولا قیامت تک لوگوں تک پہنچا۔ نور، یہ روشنی جس کا نام ہی نور ہے، جو قرآن کے اندر نور ہے، وہ کیسی روشنی والی صورت ہوگی جس کا نام نور رکھا گیا ہے کہ یہ روشن کتاب خود ہی روشن تھی، لیکن اس کا نور جس نے نام رکھ دیا مولا وہ کتنا نور والا یہ صورت کا انداز ہوگا۔ اللہ وہ انداز ہمیں عطا فرما، یہ نور آج ہمارے اندر بھی پیدا کر دے، یہ روشنی آج ہمارے اندر بھی مولا ڈال دے۔ اللہ کرم اور فضل فرما، زمانے کو یہ نور ملے، زمانے کو یہ عظیم برکت نصیب ہو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دیجیے۔